قرآن مجید کا جو حصہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کیا، اس میں اللہ رب العزت نے دو وعدے لیے۔ ایک وعدہ عموم ہے اور ایک وعدہ خصوصی ہے۔ دو وعدے لیے۔ آسان لفظوں میں یہ سمجھیں کہ ایک وعدہ عام ہے اور ایک وعدہ خاص ہے۔ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں جب سب کو جمع کیا تو پہلے وعدے کا نام ہے لا الہ الا اللہ، اور دوسرے وعدے کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ بس یہ آپ حضرات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اور یہی آج کی تقریر کا خلاصہ ہے۔ عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے ابھی کائنات میں کوئی چیز بنائی نہیں تھی، آسمان زمین بنے نہیں تھے، کوئی چیز نہیں بنائی تھی۔ اللہ نے تمام انسانوں کی روحوں کو جمع کیا، آدم علیہ السلام سے لے کر آنے والے آخری انسان تک۔ ان میں انبیاء کرام کی روحیں بھی جمع تھی، فرما برداروں کی روحیں بھی جمع تھی، نافرمانوں کی روحیں بھی جمع تھی۔ جو اللہ کو اپنا رب تسلیم کرتا ہے ان کی روحیں بھی جمع تھی، جو تسلیم نہیں کرتا ان کی روحیں بھی جمع تھی۔ اولیاء اللہ کی، صحابہ کرام کی، تابعین کی، تبع تابعین کی، بزرگان دین کی، یہودیوں عیسائیوں کی، سکھوں کی، ہر انسان کی روح کو اللہ نے جمع کیا۔ جب سب روحوں کو جمع کیا تو اللہ رب العزت نے ان روحوں سے پہلا سوال کیا۔ پہلا سوال کیا کہ الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں، بتاؤ۔ سب سے پہلا سوال کیا، اور عام انسانوں کی روحوں کو جمع کر کے، الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں۔ تو ایک انسان کی روح نے سب سے پہلے جواب دیا کہ قالوا بلا، اے اللہ بے شک تو ہمارا رب ہے۔ اس ایک کا جواب سن کر پھر سب نے کہا کہ ہاں قالوا بلا، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ پہلے ایک نے کہا، اس کا سن کے پھر یہ جواب سب نے کہا کہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ تو کچھ نبیوں کی روحوں نے پوچھا، اے اللہ یہ کون ہے جس نے سب سے پہلے جواب دیا؟ اس کو کیا پتا تھا کہ اس سوال کا جواب یہ ہے؟ اے اللہ یہ کون ہے؟ اور اسی کا جواب سن کر ہم نے جواب دیا، کون ہے یہ؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ میرا لاڈلا پیغمبر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہے۔ بس یہ پروگرام تھا۔ اللہ رب العزت نے پھر روحوں کو کہا کہ چلے جاؤ۔ وعدہ لیا سب سے، وعدہ لینے کے بعد سب کی چھٹی کر دی، جاؤ۔ پہلے وعدے کا نام ہے لا الہ الا اللہ۔
پھر اللہ رب العزت نے نبیوں کی روحوں کو جمع کیا. پہلے تو سب انسانوں کو، جتنے بھی دنیا میں انسان آئے یا آئیں گے سب کی روحوں کو جمع کیا. جنہوں نے اللہ کو رب تسلیم نہیں کیا ان کی روحوں کو بھی جمع کیا. لیکن اب سب کی روحوں کو جمع نہیں کیا، صرف نبیوں کی روحوں کو جمع کیا. جن کے سروں پر اللہ نے نبوت کا تاج سجانا تھا صرف انہیں بلایا. آؤ. آدم کی روح بھی آ گئی، شیش کی روح بھی آ گئی، نوح کی روح بھی آ گئی، ابراہیم کی روح بھی آ گئی، دانیال کی بھی آ گئی، حضرت زکریا یحییٰ کی بھی آ گئی، حضرت سلیمان داؤد کی بھی آ گئی، حضرت اسماعیل اسحاق یعقوب یوسف کی بھی آ گئی، حضرت الیاس اور یونس کی ایوب کے سب کی روحیں آ گئی. جب سب کی روحیں آ گئی تو دوسرا سوال اللہ نے ان سے کیا. پہلا سوال عام ہے اور دوسرا سوال خاص ہے. پہلا سوال سمجھ گئے آپ؟ لا الہ الا اللہ، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ سب نے کہا کہ بے شک تو ہمارا رب ہے. لیکن اب صرف ان کی روحوں کو جمع کیا جن کو اللہ رب العزت نے نبوت کا تاج پہنانا تھا. نبیوں کی روحوں کو جمع کیا. جب یہ آگے تو اللہ رب العزت نے ان سے سوال کیا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ. اے میرے نبیوں کی روحو، آج مجھ سے ایک وعدہ کرو. اے اللہ، کیا وعدہ؟ کیسا وعدہ؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم دنیا میں آ جاؤ گے میں تمہیں نبوت دوں گا، پھر تم دنیا میں آ جاؤ گے اور آ کر میرا پیغام میری مخلوق تک پہنچاؤ گے. میں تمہیں انعام بھی دوں گا اور تمہیں آزماؤں گا بھی. اور جب تم یہ سارے کام کر کے چلے جاؤ گے تو ثم جاءکم رسول، تو تم سب کے چلے جانے کے بعد ثم جاءکم رسول، پھر میں ایک رسول کو بھیجوں گا. ایک رسول کو بھیجوں گا. جب وہ رسول آ جائے گا تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو تمہارا کام ہے اس رسول پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا. وعدہ کرو گے، ایمان لاؤ گے اس پر، اس کی مدد کرو گے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. اللہ تو کہنے لگے اے اللہ، جب ہم آ کے چلے جائیں گے ہم ہوں گے نہیں تو ہم پھر تیرے نبی کی مدد کیسے کریں گے، اس پر ایمان کیسے لائیں گے؟ ہم تو ہوں گے نہیں. ہم تو آ کے چلے جائیں گے. جیسے آپ فرما رہے ہو کہ ثم جاءکم، تمہارے چلے جانے کے بہت بعد میں وہ آئے گا، تو یا اللہ ہم تو اس وقت ہوں گے نہیں. قال، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے میرے نبیوں کی روحو، وعدہ کرنا تمہارا کام ہے، پورا کرنا یہ میرا کام ہے. میں پورا کروا دوں گا، وعدہ کرو. قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، کہنے لگے اللہ ٹھیک ہے ہم وعدہ کرتے ہیں. قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين.
اللہ رب العزت ان کے اس وعدے پر گواہ بن گئے۔ پہلے وعدہ تھا لا الہ الا اللہ کا، اللہ کی اپنی ذات کا۔ جب اللہ کی اپنی ذات کا وعدہ تھا تو اللہ رب العزت نے سب کی روحوں کو جمع کیا، اور جب آمنہ کے لال کی وجود کی باری آئی، ان کی نبوت کی باری آئی، پھر عام انسانوں کو جمع نہیں کیا، مخصوص جلسہ کیا، مخصوص لوگوں کو بلایا، ان کو جن کے سروں پر نبوت کا تاج سجانا تھا۔ یہ ہے وہ لا الہ الا اللہ، اور یہ ہے محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ یہ دو باتیں آپ حضرات اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ اب آئیے ان کی تفسیر کی طرف۔ اللہ نے جب سب روحوں کو جمع کیا تو کوئی سوال کر سکتا ہے کہ جب سب نے عالم ارواح میں اللہ سے وعدہ کیا کہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو پھر یہاں آ کر لوگ ہندو کیوں بنے، عیسائی کیوں بنے، یہودی کیوں بنے، آتش پرست کیوں بنے، مدبت کیوں بنے، اللہ کے نافرمان کیوں بنے، اللہ کے دشمن کیوں بنے، اللہ کے وجود کا انکار کرنے والے کیوں بنے؟ کوئی سوال کر سکتا ہے؟ وہاں جو جواب دیا کہ اللہ ہم قالو بلا تجھے اپنا رب تسلیم کرتے ہیں، تو یہاں آ کے انکار کیوں کرتے ہیں؟ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ مسلمان کے گھر میں ہو، وہ ہندو کے گھر میں ہو، وہ یہودی عیسائی کے گھر میں ہو، جب بھی دنیا میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ پیدا ہونے والا ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کوئی مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو، کوئی ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہو، کوئی عیسائی کے گھر میں پیدا ہو، کوئی یہودیوں کے گھر میں پیدا ہو، وہ جس چال ڈھال میں ڈھل جاتا ہے پھر وہ بچہ ویسے ہی ہو جاتا ہے، لیکن پیدائشی طور پر مسلمان ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ گھر ہندو کا ہو بچہ مسلمان پیدا ہو، گھر یہودی کا ہو مسلمان بچہ پیدا ہو، گھر عیسائی کا ہو مسلمان بچہ پیدا ہو، یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ دیکھیں، بچہ تو مسلمان پیدا ہوتا ہے، اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے۔ گزشتہ دنوں ہندوستان میں ایک متعصب ہندو، پورا گاؤں ہندوؤں کا، چند گھر مسلمان تھے، متعصب ہندو جو مسلمانوں سے سخت نفرت کرنے والا، اس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا۔ ہمارے ہاں تو بچہ پیدا ہوتا ہے، اس بچے کو نہلایا جاتا ہے، غسل دیا جاتا ہے، پھر اس کے سیدھے کان میں اذان دی جاتی ہے، الٹے کان میں اقامت کہی جاتی ہے، اور مرتے وقت اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے۔ تجھے اور مجھے یہ بتایا جاتا ہے بس اتنی زندگی ہے اس کی جتنی اذان اور نماز کے وقت درمیان میں وقت ہے۔ آتے ہوئے اذان آئی اور جاتے ہوئے نماز پڑھ لی اس کی۔ یہ جو ہم کان میں اذان دیتے ہیں نا، یہ نماز جنازے کی اذان ہے۔ وہ بچہ پیدا ہوا ہندو کے گھر میں، اور پیدا ہوتے ہی اس کے ہونٹ ہلنے لگے اور آواز آنے لگی۔ باپ نے کان لگایا، ماں نے کان لگایا، دوڑ کے گئے، سب کو رشتہ داروں کو بلا کے لائے، دیکھو بچہ کیا کہتا ہے۔ نومولود بچہ زبان سے کہہ رہا تھا اللہ 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 اللہ۔ گھر ہندوؤں کا بچہ ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہوا، اور پیدا ہوتے ہی اس کی زبان پر لفظ اللہ اللہ اللہ۔
یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی، مسلمانوں کے پاس گئے کہ ہمارے گھر میں ایسا بچہ پیدا ہوا اور وہ یہ لفظ کہہ رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے۔ وہ اپنے مولوی صاحب کو لے کے گئے، مولوی صاحب نے جب سنا کہ ہاں یہ بچہ اللہ اللہ، تو وہ متعصب ہندو سمیت پورے کا پورا گاؤں مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ کہو، پورا گاؤں مسلمان ہو گیا۔ تو ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ کوئی مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو، کوئی ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہو، کوئی سکھوں کے گھر میں پیدا ہو۔ پھر اس کی تفصیل ہے، اس کے لیے تو بہت بڑا وقت چاہیے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ یہ اللہ رب العزت نے پہلی نشست جو بلائی عام انسانوں کی، وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہر شخص اللہ کو مانتا ہے، لیکن پاکستان میں یونیورسٹیوں کے طالب علم، گریجویٹ، اینکر نے اس سے سوال کیا ہمارے آخری نبی کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا معلوم نہیں۔ چوتھا کلمہ سناؤ؟ کہنے لگا معلوم نہیں۔ پہلا کلمہ سناؤ؟ کہنے لگا معلوم نہیں۔ یہ گریجویٹ طبقے کا حال ہے۔ یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے پہلا کلمہ نہیں آتا، اور یہ تو آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارے جتنے بھی وزیر خارجہ، داخلہ، وزیر اعظم گزرے ہیں، انہیں قل ہو اللہ نہیں آتی، یہ تو آپ کو معلوم ہے۔ اور ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ عام انسانوں کو جمع کر کے رب نے وعدہ لیا، اور جب دوسری نشست میرے اللہ نے بلوائی تو اس کے اندر کوئی عام آدمی بولو نہیں تھا، عام آدمی نہیں تھا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کی روحوں کو جمع کیا۔ میرا اللہ ایک ایک بات کو کھول کھول کر سمجھا رہا ہے۔ آدم جی آ جاؤ، آ گئی۔ شیش، شعیب، نوح، سارے پیغمبر آ گئے۔ جبریل دیکھو سارے آ گئے، اللہ سارے آ گئے۔ پھر میرے رب نے ان کو مخاطب کیا، اے میرے نبیوں، میں تمہیں انسانی صورت میں جب دنیا میں بھیجوں گا تو تمہارے سروں پر نبوت کا تاج ہوگا۔ نبی ہر آدمی تو نہیں بن سکتا۔ اللہ نے پوری کائنات کے انسانوں کے دلوں کو ٹٹولا، جو دل اللہ کو اچھے لگے ان کو نبوت کے لیے چن لیا۔ سمجھ آ گئی بات؟ اللہ کا چناؤ ہے، اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں یہ۔ کسی نے سفارش نہیں کی کہ ہمیں نبی بناؤ، کوئی زیادہ نفل پڑھ کر نبی نہیں بنا، یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، او میرے پیغمبرو، جی رب جی، میں تمہیں انسانی صورت میں دنیا میں بھیجنے والا ہوں، نبوت عطا کروں گا، معجزات دوں گا، امتحان بھی لوں گا، انعام بھی دوں گا۔ میرے نبیوں، جانے سے پہلے مجھ سے ایک وعدہ کرو۔ اللہ جی کیا وعدہ؟ فرمایا، جب تم دنیا میں چلے جاؤ گے، اے میرے نوح، تو سیلاب کے اوپر کشتی کو چلانے کے مزے لے لے گا۔ اے ابراہیم، تیرے لیے آگ کو گلزار بنا دیا جائے گا۔ اے میرے یونس، تو مچھلی کے پیٹ کے اندر سیر کر لے گا۔ اے میرے داؤد،
تجھے طاقت اور قوت عطا کر دی جائے گی۔ اے میرے سلیمان، تیرا تخت ہوا کے دوش پر اڑتا رہے گا۔ اے میرے ایوب، میں تجھے حسن دوں گا، دولت دوں گا۔ اے میرے یوسف، تجھے بھی حسن دوں گا۔ اے میرے یعقوب، تو بچے کی فراق کے اندر، جدائی کے اندر روتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اپنے نبیوں کو میرے رب نے فرمایا جب تم دنیا میں آ جاؤ گے اپنی نبوت کا اظہار کر کر کے چلے جاؤ گے، میرا پیغام میری مخلوق تک پہنچا کر چلے جاؤ گے، اپنے اپنے وقت پر چلے جاؤ گے، تمہارے جانے کے بعد ثم جاءکم، تم چلے جاؤ گے۔ جیم کے اوپر مد ہے، مد کا معنی کھینچنے والا۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، تم چلے جاؤ گے، تمہارے چلے جانے کے بعد میں اپنا ایک پیغمبر بھیجوں گا۔ سبحان اللہ۔ تمہارے چلے جانے کے بعد میرا ایک نبی آئے گا جس کا نام اسم گرامی محمد ہوگا۔ بتاؤ میرے نبیوں، کیا تم اس پر ایمان لاؤ گے کہ نہیں؟ اس کی تصدیق کرو گے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ سب نبیوں کی روحیں کہنے لگی اے اللہ، جب آپ خود ارشاد فرما رہے ہو ہم چلے جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، اللہ ہم ہوں گے نہیں تو کیسے ایمان لائیں گے، کیسے تعاون کریں گے؟ ہم تو موجود نہیں ہوں گے۔ میرا رب کہتا ہے وعدہ کرنا تمہارا کام ہے، پورا کروانا میرا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا اللہ، اگر یہ بات ہوگی تو ہم وعدہ کرتے ہیں، اے میرے رب ہم وعدہ کرتے ہیں ہم ایمان لائیں گے، تصدیق بھی کریں گے، ایمان بھی لائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس وعدے کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ ایمان والو، پہلے وعدے کا نام لا الہ الا اللہ، دوسرے وعدے کا نام محمد الرسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ پھر وقت آتا گیا، آدم علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، شیش چلے گئے، شعیب چلے گئے، دانیال چلے گئے، خلیل اللہ چلے گئے، کلیم اللہ چلے گئے، ذبیح اللہ چلے گئے، داؤد خلیفۃ اللہ چلے گئے، سارے پیغمبر چلے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ 650 سال کے بعد میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ بلند آواز سے میرے بھائیو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ ایمان والو، جملہ میرا یاد رکھنا، یہ نقشہ اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ میرے رب نے اللہ اکبر اپنے علم کے اندر سے، اپنی انوارات کے اندر سے، اپنی برکات کے اندر سے تھوڑا سا آدم کو دے دیا، تھوڑا نوح کو دے دیا، تھوڑا شعیب کو دے دیا، تھوڑا دانیال کو دے دیا، مٹھی بھر کے ابراہیم کو دے دی، مٹھی بھر کے زکریا یحییٰ کو دے دی، مٹھی بھر کے موسیٰ علیہ السلام کو دے دی، مٹھی بھر کے حضرت دانیال کو دے دی، مٹھی بھر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے تھوڑا تھوڑا دیتے گئے۔ جب آئے کملی والے کی باری، سبحان اللہ، اللہ نے مٹھی بھر کے نہیں دیا، دونوں ہاتھوں سے نہیں دیا، اللہ نے یوں ہی دے دیا۔ جاؤ میرے پیغمبر، یہ سب کچھ لے جاؤ۔ اللہ کیوں بچا کے نہیں رکھنا؟ فرمایا محبوب، ابراہیم کے بعد اسحاق نے آنا تھا، میں نے بچا کے رکھا۔ اسحاق کے بعد اسماعیل کے بعد اسحاق نے آنا تھا، میں نے بچا کے رکھا۔ اسحاق کے بعد یعقوب نے آنا تھا، میں نے بچا کے رکھا۔ یعقوب کے بعد یوسف نے آنا تھا، میں نے بچا کے رکھا۔ یوسف کے بعد الیاس نے آنا تھا، میں نے بچا کے رکھا۔ الیاس کے بعد یونس نے آنا تھا، میں نے بچا کے رکھا۔ اس کے بعد ایوب نے آنا تھا، میں نے بچا کے رکھا۔ اس کے بعد سلیمان نے آنا تھا، میں نے بچا کے رکھا۔ سلیمان کے بیٹے، داؤد کے بیٹے سلیمان نے آنا تھا، میں نے بچا کے رکھا۔ پھر زکریا نے آنا تھا، میں نے بچا کے رکھا۔ زکریا کے بیٹے یحییٰ نے آنا تھا، میں نے بچا کے رکھا۔ او میرے لاڈلے پیغمبر، میں بچا کے رکھتا گیا، کیونکہ ایک کے بعد دوسرے نے آنا، دوسرے کے بعد تیسرے نے آنا، یہ سلسلہ چلتا رہا۔
محبوب تو تو آخری نبی ہے، تیرے بعد کوئی نبی نہیں، میں بچا کے کس کے لیے رکھوں؟ جا تیرے لیے ہے، نہ تیرے بعد کوئی نبی ہے، نہ میری نعمتوں کے بعد کوئی نعمت ہے۔ اللہ اکبر۔ کیوں جی، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ نہ تیرے بعد کوئی نبی، نہ ان نعمتوں کے بعد کوئی نعمت۔ قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ میرے محبوب، میں نے آج ساری نعمتیں تجھے دے دی، ساری نعمتیں دے دی۔ اللہ بچا کے رکھے تو کس کے لیے؟ سبحان اللہ، کس کے لیے؟ اللہ اکبر۔ مختصر کرتا جاؤں، وعدہ سب نے کر لیا، وعدہ پورا کرنے کا وقت آیا۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والو بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم، بنو ہاشم کے دار بنی ہاشم میں آرام فرما رہے ہیں۔ میرے رب نے فرمایا جاؤ جاؤ نا جبریل، میرے پاک پیغمبر کو لے آؤ، سبحان اللہ، میرے نبی کو لے کے آؤ، میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ۔ واقعہ بڑا لمبا، مختصر کرتا جاؤں۔ اچھا اللہ جا کے تیرے پیغمبر کو جگاؤں کیسے؟ جگاؤں کیسے؟ دروازہ کھٹکھٹاؤں؟ فرمایا نہیں، دروازہ نہ بجانا، میں اپنے پر ماروں؟ فرمایا نہیں، میرے پیغمبر کی نیند خراب ہوگی، اللہ آوازیں دوں؟ فرمایا نہیں، آج تک میں نے اپنے پیغمبر کو آواز نہیں دی۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے پیغمبر کو آواز نہیں دی۔ ایمان والو قرآن کھولو، الحمد سے لے کر والناس تک اللہ رب العزت نے کہیں یا آدم کہا، کہیں نوح کہا، کہیں یا موسیٰ کہا، کہیں یا ابراہیم کہا، ہر نبی کو نام لے لے کر پکارا، ہر نبی کو نام لے لے کر پکارا۔ جب باری آئی میرے پاک پیغمبر کی تو اللہ نے کہیں والضحیٰ کہا، کہیں واللیل کہا، کہیں یاسین کہا، کہیں علم نشرح کہا، کہیں انا ارسلناک شاہدہ کہا، کہیں مبشرہ کہا، کہیں نذیرہ کہا، کہیں بشیرہ کہا، کہیں یا ایھا المزمل کہا، کہیں یا ایھا المدثر کہا، سب نبیوں کے نام لیے۔ جب باری آئی میرے پاک پیغمبر کی تو اللہ نے میرے نبی کا نام بھی نہ لیا۔ اللہ اکبر۔ اٹھ کملی والے سبحان اللہ، محبوب تیرے چمکتے ہوئے دانتوں کی قسم، یاسین والقرآن الحکیم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یا ایھا المدثر ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ کہیں کہا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ میرے پاک پیغمبر فلما اسلما وتلہ للجبین، مجھے تیری پیشانی کی قسم، ما زاغ البصر وما طغی، مجھے تیری آنکھوں کی قسم، مجھے تیرے رخسار کی قسم، وہدیناہ النجدین، مجھے تیرے ہونٹوں کی قسم، یاسین مجھے تیرے دانتوں کی قسم، تیری چادر کی قسم، تیرے کمبل کی قسم، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ اللہ قسمیں کیوں اٹھا رہا ہے اس شہر کی، مکہ کے شہر کی؟ اس لیے کہ اس کے اندر تیرا گھر بیت اللہ ہے۔ فرمایا نہیں۔ اچھا اس کے اندر زمزم کا کنواں ہے؟ فرمایا نہیں۔ اس کے اندر صفا اور مروہ پہاڑیاں ہیں؟ فرمایا نہیں۔ اچھا پھر کیوں قسمیں اٹھائے؟ فرمایا محبوب میں قسمیں اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ مکہ کی سرزمین پر تیرے قدم لگے، مکہ کی سرزمین پر تیرے قدم لگے، سبحان اللہ، اس لیے قسم اٹھا رہا ہوں۔ تیرے قدم نہ لگتے میں لا اقسم بہذا البلد کبھی نہ کہتا، اور جس جگہ میرے پاک پیغمبر کے قدم لگے اللہ نے قسمیں اٹھا کر اس کو قرآن کی آیتیں بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ جبریل جاؤ
پیغمبر کو اٹھاؤ، اللہ کیسے اٹھاؤں، طریقہ تو بتا، طریقہ بتا۔ طریقہ تو یہی ہے نا کہ دروازہ کھٹکھٹائے بندہ، اندر سے آواز جائے کون، باہر والا بتائے کہ میں فلاں ہوں۔ کیوں جی، یہی طریقہ ہے نا۔ لیکن یہ طریقہ تو میرے اور آپ کے لیے ہے، یہ طریقہ میرے اور آپ کے لیے ہے، محبوب کے لیے نہیں۔ غلط ہے جو کہتا ہے محبوب بڑے بھائی کی طرح ہیں، غلط کہتا ہے۔ کیسے اٹھاؤں؟ فرمایا چلے جاؤ، راستہ تو گھر کا ایک ہی ہوتا ہے جسے دروازہ کہا جاتا ہے، جسے دروازہ کہا جاتا ہے، ایک ہی راستہ ہے۔ محبوب مسجد حرام میں جائیں تو اپنے گھر کے دروازے سے نکل کے جائیں، مسجد نبوی میں جائیں گھر کے دروازے سے نکل کے جائیں، جنگ بدر میں جائیں گھر کے دروازے سے نکل کے جائیں، احد و حنین میں جائیں گھر کے دروازے سے نکل کے جائیں، 12 سال کی عمر میں تجارت کے لیے جائیں گھر کے دروازے سے نکل کے جائیں۔ تو اللہ پھر میں کیسے اٹھاؤں؟ میرے رب نے فرمایا جبریل چھت اٹھاؤ، گھر کی، بولو بات سمجھو، گھر کی چھت اٹھاؤ اور یہاں سے تم داخل ہو جاؤ۔ اچھا مالک، جب میں وہاں سے داخل ہو جاؤں پھر تیرے محبوب کو ہلاؤں؟ فرمایا نہیں، گستاخی ہو جائے گی، نہیں ہلانا۔ تو پاؤں پکڑ کے ہلاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں۔ تو پھر یا اللہ کیسے اٹھاؤں؟ جا کے کچھ پڑھنا شروع کر دوں؟ فرمایا نہیں۔ تو یا اللہ پھر کیسے اٹھاؤں؟ میرے رب نے فرمایا جبریل تو اپنے لب میرے محبوب کے پاؤں کی تلیوں کو لگا دے۔ جبریل فرشتوں کا سردار ہے اور میرا محمد پوری کائنات کا سردار ہے، صرف کائنات ہی نہیں بلکہ نبیوں کا بھی سردار ہے۔ اپنے لب میرے محبوب کے پاؤں کی تلیوں کو لگا دے۔ محبوب اٹھ کے بیٹھ گئے۔ محبوب فرماتے ہیں اس وقت میں کچی نیند میں تھا، جاگنے اور سونے والی درمیانی حالت میں تھا۔ میرے خیال میں نے پوچھا جبریل جب تو نے اپنے لب میرے محبوب کے پاؤں کی تلیوں کو لگائے ہوں گے تو تجھے مزہ تو بڑا آیا ہوگا۔ کیوں جبریل؟ جب تو نے اپنے لب میرے محبوب کے پاؤں کی تلیوں کو لگائے ہوں گے کتنا مزہ آیا تجھے، بتا تو صحیح۔ تو جبریل کہتا ہے جنت کی گلیوں میں بھی وہ مزہ نہیں ہے جتنا محمد کی تلیوں میں مزہ ہے۔ میں فخر کرتا ہوں کہ میں نے محمد کی تلیوں کو چوما ہے۔ اچھا پھر اگر ذہن حاضر ہو ایک جملہ اور کہوں، سنا ہوگا علماء کرام سے کہ عورت کانٹے بچھا دیا کرتی تھی، محبوب کے راستے میں کانٹے بچھا دیا کرتی تھی۔ تو میں نے اپنے خیال میں کہا محبوب جی جب آپ کو پتہ ہے کہ وہ عورت اس راستے میں کانٹے بچھاتی ہے تو آپ راستہ بدل لیا کرو، ضروری ہے کہ وہاں سے جانا ہو۔ میرے محبوب کا جواب سنو، کہا نبی جو ہوتا ہے وہ کانٹے دیکھ کر راستہ نہیں بدلا کرتے، نبی جو ہوتا ہے وہ کانٹے دیکھ کر راستہ نہیں بدلا کرتے۔ اچھا پھر میں نے کانٹوں سے پوچھا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم میرے محبوب کے نرم و نازک قدموں کو چبھتے ہو، تمہاری چونچ نبی کے قدموں کو زخمی کرتی ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کانٹے کہنے لگے کس بے وقوف نے کہا کہ ہم چبھتے ہیں، ہم تو چومتے ہیں، ہم تو محبوب کے قدموں کو، یہ سعادت ہر کسی کو تو نہیں ملتی، ہم تو چومتے ہیں چبھتے نہیں ہیں۔ اچھا جی مختصر کرتے جائیں، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ
علیہ وسلم، بلند آواز سے میرے بھائیو صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ ہاں جبریل، محبوب جی تیاری کرو، ملاقات کرنی ہے۔ کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ میزبان اور میرا نبی، بولو نا، مہمان۔ ایمانداری سے بتاؤ، اس جیسا کوئی میزبان ہے؟ اس جیسا کوئی مہمان ہے؟ اچھا چلے، ٹھہرے محبوب ٹھہرے۔ میرے محبوب کو لٹایا، میرے محبوب کا سینہ چاک کیا، اندر سے دل نکالا، تشت میں رکھا، زمزم کے پانی سے دھویا، دھونے کے بعد دل وہیں رکھ دیا دوبارہ، اور جبریل امین نے ہاتھ لگایا، آپریشن ہو گیا۔ چلیں، یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ براق آئی وہاں پہنچ گئے مسجد اقصیٰ میں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، سنا ہے نا علماء کرام سے؟ پہنچ گئے مسجد اقصیٰ۔ وہ مسجد اقصیٰ کا جو مین دروازہ تھا، اس رات کو جس کے پاس چابی تھی، جو مسجد اقصیٰ کا رکھوالا تھا، جو مسجد اقصیٰ کا متولی تھا، مسجد اقصیٰ کی دیکھ بھال کرنے والا تھا، وہ کہنے لگا اس رات میں تالا لگا رہا ہوں، تالا نہیں لگ رہا، دروازہ بند کرتا ہوں، دروازہ نہیں بند ہو رہا۔ بلا کے لایا کاریگروں کو، ترخان کو، کارپینٹر کو، لوہار کو، آؤ بھئی دروازہ نہیں بند ہو رہا، آج روزانہ میں دروازہ بند کرتا ہوں، تالا لگاتا ہوں، بند نہیں ہوتا۔ سب نے زور لگا لیا، دروازہ بند نہ ہوا۔ جس محبوب کے لیے رب دروازہ کھولے، دنیا کی کوئی طاقت بند دروازہ، کہنے لگے چلو چھوڑو، کل دیکھیں گے۔ محبوب آئے، جبریل امین نے براق باندھ دی، تقدم یا رسول اللہ، تقدم تقدم، چلیے چلیے آگے چلیے۔ سب سے پہلے جس سے ملاقات ہوئی مسجد اقصیٰ میں، میرے محبوب پیغمبر کو تعارف کرائے جبریل نے، محبوب ھذا ابوک آدم، یہ آپ کا ابا آدم ہے، یہ فلاں ہے، فلاں فلاں فلاں۔ اچھا، جبریل امین نے اذان دی، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان لا الہ الا اللہ۔ خاموش ہو گئے، کس کا نام لوں آگے؟ یہاں تو سارے ہیں، کس کا نام لوں؟ رب نے فرمایا جبریل آج اس کا نام لے جو سب سے خوبصورت مہمان ہے، اس کا نام لے۔ میرے محبوب کا نام لیا، مصلی پر تقدم یا رسول اللہ، آگے آئیے نماز پڑھائیے۔ یہ ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ میرے محبوب نے نماز پڑھائی، اور ممبر پر آ کر سب نے اپنے اپنے خطبے ارشاد فرمائے۔ شکر ہے اللہ کا، مجھے فخر ہے اس بات پر کہ اللہ نے مجھے سب کا باپ بنایا، آدم صفی اللہ بنایا، میرے سر پر نبوت کا تاج سجایا۔ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اللہ نے مجھے خلیل اللہ بنایا، حضرت اسماعیل آئے کہنے لگے اللہ نے مجھے ذبیح اللہ بنایا۔ سب نے اپنے اپنے خطبے ارشاد فرمائے، اور سب سے آخر میں میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور کہنے لگے شک نہیں آپ کے مقام میں اللہ نے آپ کو صفی اللہ بنایا، شک نہیں آپ کے مقام میں اللہ نے آپ کو خلیل اللہ بنایا، شک نہیں آپ کے مقام میں۔ سب نبیوں کی تصدیق کرنے کے بعد کہا کہ اللہ نے مجھے حبیب اللہ بنایا ہے، اللہ نے مجھے حبیب اللہ بنایا ہے۔ یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی تو اب اگلے ٹاپک پر آئیں۔ ایمانداری سے بتاؤ میرے نبی آخری نبی ہیں یا نہیں؟ میرے نبی کے بعد کوئی اور نبی آئے گا؟ اور آئے گا کوئی نبی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خط آیا، خط میں مسیلمہ کذاب نے لکھا، جس نے میرے نبی کے زندگی کے آخری دور میں نبوت کا اعلان کیا۔ اس نے خط لکھا میرے محبوب کے پاس، خط میں لکھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ان دو میں سے ایک قبول کر لیجئے۔ میں اپنے علاقے کا سردار ہوں، میں اپنے علاقے کا وڈیرا ہوں، میری یہاں سلطنت ہے، میری بادشاہت ہے، یا تو آپ مجھے لکھ دیں کہ آپ کے بعد میں نبی بنوں گا،
مسلمہ کذاب نے لکھا، آپ کے بعد میں نبی بنوں گا، آپ لکھ دیں کہ میرے بعد یہ نبی ہوگا، اگر نہیں تو پھر ایسے کریں آدھی زمین پر آپ کی نبوت چلے اور آدھی زمین پر میری نبوت چلے۔ مسیلمہ کذاب نے یہ خط لکھا اور بھیجا میرے پاک پیغمبر کے پاس۔ نبوت اللہ دیتا ہے یا کوئی وڈیرا دیتا ہے؟ جی، یہ عطائے الہی ہے۔ میرے محبوب نے لکھ دیا، اے مسلمہ کذاب، تو جھوٹا ہے اور میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی۔ میرے محبوب نے فرمایا بھی یہ خط ہے، خط کا جواب ہے، یہ مسلمہ کذاب کے پاس کون لے کر جائے گا؟ اور یہ پتہ ہے کہ جو خط کا جواب لے کے جائے گا پھر اس کی جان سلامت نہیں ہے۔ کون لے کے جائے گا؟ 19 سال کا ایک نوجوان کھڑا ہوا، 19 سال کا، حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مدینہ کی گلیوں میں کھجوریں بیچا کرتے تھے اور پھر آ کے مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھ جاتے تھے، کھجوریں بیچتے تھے، اور جلدی سے کھڑے ہو گئے اور کھجوریں کھا رہے ہیں اور کہنے لگے، اللہ کے نبی میں جاؤں گا، میں جاؤں گا، میں جاؤں گا، میں جاؤں گا۔ ذہن حاضر ہو تو ایک بات کہہ دوں، میرے جملے کو ضائع نہیں کرنا۔ انہیں پتا تھا کہ میں جاؤں گا تو میں مارا جاؤں گا، میں جاؤں گا تو یہ مرنے کے لیے تیار تھے، میں جاؤں گا۔ اللہ کے محبوب نے اپنا گھوڑا دیا، اپنا نیزہ دیا، اور جاؤ، ڈرنا نہیں، ڈرنا نہیں، یہ جا کے خط اس کو دے دو۔ میرے نبی کے صحابہ بہادر ہیں، بزدل؟ بولو بولو، بزدل؟ بہادر ہیں۔ اور میں نے یہ پہلے بات بتائی تھی کہ جنگل میں صحابہ کرام کا قافلہ جا رہا تھا، اندھیری آ گئی تو سارے صحابہ تتر بتر ہو گئے، بچھڑ گئے ایک دوسرے سے۔ تو ان میں سے ایک صحابی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندھیری چھٹنے کے بعد پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے کہ دیکھوں شاید مجھے کوئی میرا بچھڑا ہوا ساتھی نظر آ جائے۔ پہاڑی کے اوپر چڑھ کر چاروں طرف دیکھ رہے ہیں، ساتھی تو کوئی نظر نہ آیا، ایک شیر نظر آیا، اور شیر نے بھی انسان کو دیکھا، پھر ایسے دوڑا جیسے شادی حال میں ہم کھانے پر دوڑتے ہیں، دوڑا شور مچاتا ہوا۔ ہم جیسا ہوتا کیا حالت ہوتی ہماری؟ پتہ ہے نا؟ اگر ایمان مضبوط ہو تو ہمارا، تو پھر ہماری حالت بھی ان جیسی ہوتی، صحابہ کرام جیسی۔ ہمیں ہمارے ایمان کا معلوم ہے۔ شیر دوڑا، صحابی کھڑے ہیں، بھاگے نہیں، چھپے نہیں، شور نہیں مچایا۔ جب شیر قریب آیا نا تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے منہ بند کر، آنکھیں نیچی کر، تجھے پتہ نہیں، تجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں شیر ہوں، جنگل کا بادشاہ ہوں، اور مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں مدینے والے کا غلام ہوں۔ شیر نے منہ بند کیا، آنکھیں جھکا لی، اور آ کر حضرت سفینہ کے پاؤں چاٹنے شروع کر دیے، اور زبان حال سے کہتا ہوگا، سفینہ میری پشت پر سوار ہو جا، میں تجھے تیرے بچھڑے ہوئے قافلے سے ملا دوں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے۔ میرے نبی کے صحابہ بزدل؟ بولو بولو، بزدل؟ بہادر ہوتے ہیں۔ گھوڑے پر بیٹھے چلے گئے، سیکورٹی کھڑی ہے، مسلمہ کذاب کی سیکورٹی کھڑی ہے، پولیس والے کھڑے ہیں، تلواریں ہاتھوں میں ہیں، نیزے ہیں، اور یہ میرے نبی کا غلام
خط لے کر نیزہ ہاتھ میں زمین پر مارتے ہوئے سیدھا مسیلمہ کذاب کے سامنے. کون ہو تم؟ مسیلمہ کذاب پوچھتا ہے کون ہو تم؟ اس کے سیکورٹی، اس کی لوگ، اس کے فوج، اس کی پولیس، سپاہی سب کھڑے ہوئے ہیں. میرے محمد کا غلام کہتا ہے سبحان اللہ، تجھے میرا چہرہ دیکھ کر سمجھ نہیں آئی؟ تمہیں میرا چہرہ دیکھ کر سمجھ نہیں آئی؟ میں مدینے والے کا غلام ہوں، سمجھ نہیں آئی تجھے؟ کیسے آئے؟ نیزہ زمین پہ مارا اور کہا یہ تیرے خط کا جواب لے کے آیا ہوں. مسلمان نے ایک شخص کو بلایا، اپنے منشی کو بلا، پڑھ کے سناؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے خط کا جواب کیا دیا ہے. پڑھ کے سنایا اور اس سیکرٹری نے زور سے پڑھا، کہا کہ اے مسلمہ کذاب تو جھوٹا ہے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جب زور سے یہ پڑھ کے سنایا تو اور لوگوں نے بھی سن لیا. کسی کمرے میں میٹنگ ہوتی، مسیلمہ کذاب کے گھر میں محل میں ہوتی تو اکیلا سنتا تو کوئی اور بات ہی، یہاں تو سب نے سن لیا. اچھا مجھے جھوٹا کہا؟ تو بتا. صحابی رسول سے سوال کیا مسیلمہ کذاب نے، یہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اس نے، تو بتا میں نبی ہوں کہ نہیں؟ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیرا دماغ خراب ہے، میں تجھے نبی تسلیم کروں؟ میرا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کے ہاتھوں بک چکے ہیں. اب ہمیں کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، اس کے بعد ہم کسی کو تسلیم نہیں کرتے. وہ آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی. مسیلمہ کذاب نے انگلی کاٹ دی، صحابی کی انگلی کاٹ دی. بتا میں نبی ہوں کہ نہیں؟ کہا نہیں، تو نبی نہیں ہے، تو جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، لعنتی ہے. اس نے دوسری انگلی کاٹ دی. اب بتا. اس نے کہا ڈراتا کیا ہے؟ تو میرے جسم کا کیما کر دے، میرے جسم سے آخری لہو کا قطرہ نکلے گا تو بھی میں کہوں گا تو لعنتی ہے. میرا آخری نبی پر ایمان ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں. تیسری انگلی کاٹی، چوتھی کاٹی، پانچویں کاٹی، 10 انگلیاں کاٹ دی، 10 پاؤں کی انگلیاں کاٹ دی. اب بتا. اس نے کہا اب بھی وہی عقیدہ ہے. ہاتھ کاٹ دیا. اب بتا. کہا اب بھی وہی عقیدہ ہے. دوسرا ہاتھ کاٹ دیا. کیا قربانی دی ہے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے؟ ٹانگ کاٹ دی، پھر ٹانگ کاٹ دی. بتا اب بھی وقت ہے. مسلمہ کذاب کہتا ہے اب بھی وقت ہے، مجھے نبی مان لے. کہا نہیں، تیرے اوپر اللہ کی کروڑوں لعنتیں ہوں، ہمارا آخری نبی محمد الرسول اللہ ہے، ہم اس کے بعد کسی کو نبی تسلیم نہیں کرتے. اس نے تلوار ماری، سر الگ کر دیا. یہاں سر الگ کیا اور مدینہ طیبہ میں میرے محبوب کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو برس پڑے. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی کیا ہوا؟ فرمایا ابھی ابھی جبریل امین نے مجھے بتایا کہ میرے حبیب کو شہید کر دیا گیا ہے. میرے حبیب کو شہید کر دیا گیا ہے. یہ بات جب حبیب بن زید کی والدہ حضرت ام عمارہ کو پہنچی کہ تیرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا، تو ماں نے کیا جواب دیا؟ روئی نہیں، چلائی نہیں. کہا آج ہی کے دن کے لیے میں نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا تھا. آج ہی کے دن کے لیے میں نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا تھا، اور جب میں بیٹے کو دودھ پلاتی تھی میں لوریاں دیتی تھی، اللہ میرے بیٹے کو بستر کی موت نہ دینا، میدان کی موت دینا. میں اپنے بیٹے کو یہ دعا دیا کرتی تھی، لوریاں دیا کرتی تھی. آج تو بچہ نہ سوئے ماں کی تھی، دیکھ بلہ آ گیا، کتا آ گیا. وہ کتے بلے سے ہی ڈرے گا، پھر
بچپن سے تم اسے ڈراتے ہو، کمرے میں چھپ کے لیے آ جائے بندہ باہر ہوگا۔ اچھا، میرے محبوب مغموم ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے۔ صدیق اکبر کا دور آیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ فتنہ ہے، اس فتنے کو ختم کرنا چاہیے۔ ہاں بھائی، کون ہے؟ نام لکھواؤ، مسیلمہ کذاب کا مقابلہ کرنا ہے۔ دور صدیقی ہے، دور خلافت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ ایک نے کہا جی میرا نام لکھو، دوسرے نے کہا میرا نام لکھو، تیسرے نے کہا میرا نام لکھو۔ وحشی، سنا ہے نا آپ نے؟ وحشی بن حرب، حرب کا بیٹا، جس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اس وحشی نے کہنے لگا امیر المومنین میرا بھی نام لکھیں، میرا بھی نام لکھیں۔ حرب کے بیٹے وحشی کا بھی نام لکھ دیا گیا۔ وحشی کہتا ہے رات کو ہم تیاری کر رہے تھے کہ صبح یہ قافلہ روانہ ہوگا، سب کوئی خنجر تیز کر رہا ہے، کوئی تلواریں تیز کر رہا ہے اپنی۔ وحشی کہتا ہے میں ساری رات روتا رہا، ساری رات روتا رہا۔ میں نے کہا اللہ، میں نے حمزہ کو شہید کیا، پیغمبر کے سگے چچا کو شہید کیا، پیغمبر کا دل دکھایا۔ اللہ، وحشی کو میرے ہاتھ سے قتل کروانا تاکہ کل قیامت والے دن میں پیغمبر کا سامنا کر سکوں، میں کہوں کہ محبوب تیرے چچا کو شہید کر کے اگر میں نے تیرا دل دکھایا تھا تو تیرے دشمن کو قتل کر کے میں نے خوشی بھی تو آپ کو پہنچائی ہے نا۔ وحشی ساری رات دعائیں کرتا رہا، روتا رہا، دعائیں کرتا رہا۔ صبح ہو گئی، قافلہ چلا، اور وہ اپنے تخت پر دور دور تک سیکورٹی، پولیس، اس کی کابینہ کے لوگ، اس کے پہرے دار۔ ایک بات یاد رکھیں، ایک آدمی کی اگر 1000 سیکورٹی ہو، چاروں طرف اس کی سیکورٹی پھیلی ہوئی ہو، اسلحے کے ساتھ ہو، چست چلاک لوگ ہوں، موت کا راستہ کوئی روک سکتا ہے؟ جی بھئی چلو یہاں تو یہ تیر تلوار ہیں، لوگ کھڑے ہیں، اس کو تو موت نہیں آئے گی، روک سکتا ہے کوئی موت کو؟ وحشی آگے بڑھا، وحشی آیا، پکڑا یہاں سے اور نیچے گرایا۔ وہ سمجھتا تھا میں بچوں یا مارا جاؤں، لیکن آج محمد کے دشمن کو نہیں چھوڑنا۔ نیچے گرایا اور سینے پر پاؤں رکھا، اور وحشی کہتا ہے مسیلمہ تو نے نبوت کا تو نے دعویٰ کیا، میرے نبی کی ختم نبوت پر تو نے ڈاکہ ڈالا۔ اس کے سینے پر دے پاؤں مارا اور کھینچ کے تلوار ماری، مسیلمہ کذاب کا سر قلم کر دیا، اور کہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام پہنچا دو کہ مسیلمہ کا کام وحشی نے کیا ہے۔ میرے بھائیو، ایمان بناؤ، عقیدہ بناؤ، میرے پاک پیغمبر کے بعد کوئی نبی، بولو بولو بلند آواز سے، میرے پاک پیغمبر کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میرا پیغمبر آخری نبی ہے، خود فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی، قرآن شاہد ہے۔ اور اگر آج کوئی میرے پاک پیغمبر کی ختم نبوت کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، ہم تو کہتے ہیں وہ مسلمان ہی نہیں، وہ مسلمان ہے نہیں، وہ تو انسان کہلانے کا بھی حقدار نہیں ہے۔ لاہور کی جیل میں قادیانی جج جسٹس منیر کے سامنے اس وقت کا مرد قلندر امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کو پیش کیا گیا کہ آپ نے کہا ہے کہ جو نبوت کا اعلان کرے میں اسے قتل کر دوں گا۔
امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہا کیا ہوتا ہے آپ کو اعلان کر کے دیکھ لے پھر نتیجہ بھی دیکھ لے. اب کو اعلان کرے اور پھر نتیجہ بھی دیکھ لے. عقیدہ بناؤ. یہ جو قادیانی ہے نا، مرزا قادیانی، جی ہاں کافر، اس میں کوئی شک نہیں. میرے پاک پیغمبر کے دونوں شانوں، ان کے درمیان میں گردن سے گلے سے تھوڑا سا نیچے کبوتری کے انڈے جتنا ماس ابھرا ہوا تھا اور اس پر قدرتی لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ. یہ میرے رب کی طرف سے ختم نبوت کی مہر تھی. کیا تھی؟ ختم نبوت کی مہر تھی. اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ کا ہر سچا نبی خوبصورت ہوتا ہے، بدصورت، بولو بولو، بدصورت. اللہ کا نبی ہو، زمین پر اللہ کا نمائندہ ہو، وہ خوبصورت ہوتا ہے. اور یہ تو کم بخت ایک آنکھ سے کانا تھا، ایک آنکھ سے کانا تھا. اور اتفاق کی بات ہے، کسی نے پوچھ لیا اس کو گرداسپور میں، مرزا جی یہ کیا؟ شلوار بندھی ہوئی تھی سر پر، پگڑی کی جگہ زاربند لٹک رہا تھا. اگر کسی اور رنگ کی ہوتی تو شاید نبھ جاتی، پتہ نہ چلتا. لال رنگ کی، سلک کی، اپنی بیوی کی شلوار اٹھا کر سر پہ باندھ لی، سمجھا پگڑی ہے. تو کسی نے کہا مرزا جی یہ کیا؟ اتار کے کہنے لگا ہو ہے تی بشیر دی ماں دی شلوار. میں نے سمجھا میری پگڑی ہے. کہتا میں نبی نہیں، نبی کا سایہ بن کے آیا ہوں. خود کہتا ہے میں نبی کا سایہ بن کے آیا ہوں. اس زمین پر میرے رب نے میرے نبی کا سایہ بھی اٹھا لیا تاکہ میرے نبی کے سائے پر کسی کا پاؤں نہ آئے. جس طرح میرا پیغمبر پاک ہے، میرے نبی کا سایہ بھی پاک ہے. میرے نبی کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس کو دیکھو، خود اپنی کتابوں میں لکھتا ہے مجھے گڑ کھانے کی عادت تھی. اچھی بات ہے، لیکن گڑ ہی کھانا، کچھ اور نہ کھانا. خود اپنی براہین احمدیہ میں لکھتا ہے کوٹ پہنتا تھا اور ایک جیب کے اندر گڑ ہوتا تھا اور ایک جیب کے اندر مٹی کے کچے ڈھیلے ہوتے تھے. وہ اس لیے رکھتا تھا کہ مجھے بار بار پیشاب آتا تھا. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ لکھا پڑھا تو کہنے لگے کہ قادیان کی میونسپل کمیٹی کو تو پھر اس کی یہ واٹر ٹینک جو چھڑکا کرنے والے اس کی ضرورت ہی نہیں. جہاں بھی مٹی اڑے مرزا جی کو بلا لیا، مرزا جی یہاں چھڑکا کر دو. خود لکھتا ہے کہ مجھے سلسل بول کی بیماری تھی، ایک دن میں 100 بار پیشاب کرتا تھا. خود لکھتا ہے کہ میں بھول کر کبھی کبھی ڈھیلے کھا لیا کرتا تھا اور گڑ سے استنجا کر لیا کرتا تھا. خود لکھتا ہے. اور پھر مرا کہاں؟ لاہور میں بیت الخلاء میں پخانہ کرتے ہوئے. کوئی گاڑی اس کی میت کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھی. کوئی گاڑی، مال گاڑی کے ڈبے کے اندر اس کی میت کو رکھا گیا جس سے بدبو آ رہی تھی اور پھر اس کو قادیان پہنچایا گیا. اور پھر مقابلہ کرتا ہے آمنہ کے لال کے ساتھ، مقابلہ کرتا ہے اس کے ساتھ جس کی انگلی سے چاند بھی ٹکڑے ہو جائے. مقابلہ کرتا ہے اس کے ساتھ جس کے ہاتھ اٹھے تو ابو ہریرہ کی ماں کو کلمہ نصیب ہو جائے. مقابلہ کرتا ہے اس آمنہ کے لال کے ساتھ کہ جس کے ہاتھ اٹھے تو آسمان سے بارش آ جائے. مقابلہ کرتا ہے اس کے ساتھ جس کے چہرے کی قسمیں اللہ آسمانوں پر کھائے.
مقابلہ کرتا ہے اس ہستی کے ساتھ جس کو رب نے خود کہا ہو محبوب تو بتا میں تجھے کیسے بناؤں، تجھے کیسے سجاؤں، تیرے ہونٹ کیسے بناؤں، تیرے رخسار کیسے بناؤں، تیری آنکھیں کیسی بناؤں، تیری جبین کیسے بناؤں، تیرے ہاتھ کیسے بناؤں، بتا۔ تو کملی والے نے کہا ہو اللہ ایسے بنانا کہ میری پیشانی کو دیکھے تو تو قسمیں اٹھائے، میری آنکھوں کو دیکھے تو تو قسمیں اٹھائے، میرے چہرے کو دیکھے تو تو قسمیں اٹھائے، میرے ہونٹ کو دیکھے تو تو قسمیں اٹھائے، میرے چہرے کو دیکھے تو تو قسمیں اٹھائے، میری زلفوں کو دیکھے تو تو قسمیں اٹھائے، میرے لباس کو دیکھے تو تو قسمیں اٹھائے۔ صرف قسمیں ہی نہیں، ان کو قرآن بنا دے، ان کو قرآن بنا دے۔ اور یہ قادیان کا اندھا چور، یہ منحوس مقابلہ کرتا ہے اس کے ساتھ جس کے روضہ اطہر پر آج بھی 70,000 فرشتہ صبح کو اور 70,000 فرشتہ شام کو حاضری دیتا ہے۔ تیری قبر پر کون جاتا ہے؟ میں اس شخص سے ملا ہوں، میں اس شخص سے ملا ہوں، میری ملاقات ہوئی ہے، ہم نے اکٹھے چائے پی، ہم نے اس کو دعوت دی ہے، اس نے ہماری دعوت قبول کی، اس نے چائے پی۔ اس نے قسم اٹھائی تھی کہ میں مرزے کی قبر پر جا کے پیشاب کروں گا۔ اس شخص سے میں ملا ہوں، اس نے پیشاب کیا بوتل کے اندر، قادیان چلے گئے۔ یہ غالباً 1980 کی بات ہے، ان کا بہشتی مقبرہ ہے۔ کہنے لگا وہ وہاں دربان ہیں ان کے، تو میں نے جا کے ان کو پنجابی میں پوچھا کہ وڈے میاں دی قبر کتھے ہے، وڈے میاں دی قبر کتھے ہے؟ انہوں نے کہا وہ سامنے ہے۔ کہنے لگا میں چلا گیا، میں نے وہ بوتل کا ڈھکن کھولا، وہ پیشاب اس کے اوپر چھڑک دیا۔ مجھے کہنے لگے کیا ہے یہ؟ میں نے کہا کہ یہ میں پاکستان سے آیا ہوں، خوشبو لے کے آیا ہوں، میری منت تھی، میں اس پر گرا رہا ہوں اس کی قبر کے اوپر۔ پھر کہنے لگا مجھے صبر نہ ہوا، یہ میرے نبی کا دشمن ہے، مجھ سے صبر نہ ہوا۔ میں نے اپنا زاربند کھولا اور نفس گھسانے لگا، انہوں نے مجھے پکڑ لیا، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا مجھے پیشاب کی تکلیف ہوتی ہے، اور مرزا جی میرے خواب میں آئے تھے اور مجھے آ کے کہنے لگے تو میری قبر پہ آ کے گھسا دے، تیری پیشاب کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ یہ وہ لعنتی اور وہ عرب کا چاند جس کی جگہ کو، جس کی دیدار کو، جس کی زیارت کو کرنے کے لیے ہر مسلمان تڑپتا ہے، اس کی زیارت، اس کی حاضری جنت کی ضمانت ہے۔ اور یہ مقابلہ کرتا ہے آمنہ کے لال کے ساتھ، اور ان بدبختوں نے قرآن کریم بنایا اپنی طرف سے، ابھی اس کے اندر کافی غلطیاں کی ہیں، اپنی طرف سے آیتیں ملائی ہیں۔ اور یہ بات کان کھول کے سنو، تمہارے دروازے پر کوئی شخص آئے، تیری دکان پر کوئی آئے، تیرے پاس کوئی شخص آئے اور تمہیں آ کے کہے کہ آپ کے گھر میں جو قرآن پاک رکھا ہوا ہے وہ پرانا ہو گیا، بسیدہ ہو گیا، وہ ہمیں دے دو، اور یہ ہم نیا قرآن پاک لے کے آئے ہیں اور یہ فی سبیل اللہ آپ کو دے رہے ہیں، اس کے ورق بہت اچھے، جلد بہت اچھی۔ غلط فہمی میں نہ رہنا، وہ قرآن کریم قادیانیوں نے بنایا ہے، اپنا قرآن دے کے ان سے نہ لینا، چھاپا پڑ چکا ہے، قرآن پاک ضبط ہو چکے ہیں، لیکن دشمن ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے اتنی چیزیں بنائی ہیں، اگر آپ قادیانی کی کوئی چیز 100 روپے کی لیں گے تو 90 روپے وہ اپنے پاس رکھیں گے، 10 روپے وہ قادیانیوں کے فنڈ میں جمع کریں گے۔ ہمارے پیسوں سے جو فنڈ ان کے پاس جائے گا وہ ہمارے پاک پیغمبر اور مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا۔ آپ چاہتے ہیں ایمان والو کہ ہمارا پیسہ ہمارے دین کے خلاف استعمال ہو؟ تو ان کی چیزیں ہیں جو شیزان ہے، شیزان بوتل، شیزان جوس، شیزان اچار، شیزان مربع، شیزان نام کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب کا بائیکاٹ کرو، آپ نہ خریدو۔ اگر آپ نے قادیانی کو کوئی چیز خریدی
تو ان کے اندر سے کٹوتی کر کے وہ قادیانیوں کے فنڈ میں چلے جاتے ہیں، پھر وہ ہمارے دین کے خلاف استعمال ہوتے ہیں۔ عقیدہ بناؤ کہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی، بولو بولو، آپ کے بعد کوئی نبی، اور جو دعویٰ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ لعنتی ہے، وہ کافر ہے، وہ دجال ہے، جہنمی ہے، اگلے پرلے درجے کا جہنمی ہے۔ سیدھے سادے لوگوں کو گھیر لیتے ہیں۔ یہ ایک آدمی بوڑھا بیچارہ گوجرا کے اندر بھینسیں چرا رہا تھا، اور عادت ہوتی ہے بعض لوگوں کی، وہ لکڑی لے کے نا زمین کو یوں کھود رہا تھا۔ دو قادیانی گزرے وہاں سے، انہوں نے کہا یار یہ بابا ہے، سیدھا سادہ ہے، چلو ایسا کرتے ہیں اس کو دعوت دیتے ہیں، اس کو قادیانی بناتے ہیں۔ وہ دو قادیانی آئے، بابا جی السلام علیکم، ان کے اخلاق بڑے پیارے ہیں گھیرنے کے، ان کے اخلاق قادیانیوں کے گھیرنے کے بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ سلام دعا کرنے کے بعد بابا جی کسی بات کا پتہ چلا؟ کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ امام مہدی آ گیا۔ آہستہ آہستہ لائن پہ لائیں اس کو، پہلے مہدی، پھر فلاں، پھر فلاں، پھر ہم کہہ دیں گے وہ نبی آیا ہے۔ امام مہدی آ گیا کہ اچھا آ گیا، ہاں ہاں آ گیا۔ کہنے لگا اچھا ہوا، لعنت ہو اس پر، قادیانی والے پر، یہ جان چھوٹ گئی ہماری، اس جھوٹے نبی پر لعنت ہو۔ قادیانی کہنے لگے دیکھو، اکاڑا کے اندر کسی اسکول کالج کے لڑکوں نے گالیاں دے دی مرزے کو، انہوں نے جناب عدالت میں کیس دائر کر دیا کہ انہوں نے ہمارے نبی کو گالیاں دی ہیں۔ جب کیس ہوا تو ملتان کے ختم نبوت کے دفتر میں یہ بات چلی، تو اس وقت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے۔ انہوں نے مولانا محمد حیات صاحب کو کہا، جو پہلے قادیانی تھے بعد میں مسلمان ہو گئے، ان کو کہا جاؤ ان بچوں کی رہنمائی کرو۔ آیا، وکیل کو بلایا، ساری رات وکیل کو کتابیں، حوالے، دلائل، ساری رات محنت کی۔ صبح جب جج کے سامنے پیش ہوئے، جج نے کہا ہاں جی کیا پریشانی ہے آپ کو؟ اس نے کہا جی انہوں نے ہمارے نبی کو گالیاں دی ہیں۔ تو مولانا حیات صاحب بھی موجود ہیں، تو وہ جو لڑکوں کا وکیل تھا مسلمانوں کا، وہ کہنے لگا جج صاحب اس سے پوچھو کون سی گالی دی ہے، کیا گالی دی ہے بتاؤ، پتہ چلے وہ گالی بھی ہے کہ نہیں۔ تو جج نے پوچھا، اس نے کہا کہ مجھے یاد نہیں۔ وکیل کہنے لگا اچھا میں گالیاں دیتا ہوں، جو گالی تجھے یاد آ جائے بتا دینا مجھے۔ اس نے کہا مرزا بھڑوا، مرزا کتا، مرزا لعین، مرزا دلہ، مرزا کنجر، مرزا فلاں فلاں فلاں، 150 گالیاں وکیل نے دے دی۔ ان سے پوچھا ان میں کوئی گالی آئی؟ کہنے لگا نہیں۔ تو وکیل نے کہا جج صاحب ایک دن کا موقع اور دے، میں اور گالیاں یاد کر کے آؤں تاکہ پھر اس کو پتہ چلے، تو ایک دن کا مجھے موقع دے دے، میں اور گالیاں یاد کر لوں۔ جج نے اجازت دے دی۔ وہ قادیانی دوسرے دن آیا، کہنے لگا انہوں نے تو ایک گالی دی تھی، جج صاحب آپ کے سامنے 150 گالیاں دی ہیں، ہم اپنا کیس ہی واپس لیتے ہیں۔ وہ کیس ہی واپس لے کے چلا گیا۔ میرے بھائیوں، میرا نبی آخری نبی ہے، اس پر کوئی سودے بازی نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، جان جا سکتی ہے لیکن ہم اپنا عقیدہ نہیں بدل سکتے۔ اور جو میرے نبی کا دشمن ہے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، لین دین، تجارت سب حرام ہے، اور ان کی جتنی بھی مصنوعات ہیں مت کھاؤ۔ شیزان بوتل کی جگہ کوئی اور بوتل پی لو، اور بہتر تو یہ کہ شکنجی پی لو، اور اچار کی جگہ وہ مربے کی جگہ اور دوسرے اچار ہیں، دوسرے مربے ہیں، وہ کھا لو۔ ضروری آپ نے شیزان کھانا ہے؟ بائیکاٹ کرو ان چیزوں کی، تاکہ کل قیامت والے دن میرے پاک پیغمبر کے سامنے سرخرو ہو جاؤ، میرے محبوب کہیں کہ ہاں واقعی تو میرا امتی ہے، تو میرا وفادار ہے، تو میرا جانثار ہے، تو نے میری وجہ سے ان سب کا بائیکاٹ کیا۔ ایسا کریں گے نا؟ عقیدہ بنائیں گے نا؟ کسی قادیانی کے ساتھ دوستی، شیزان کا بائیکاٹ، شیزان اسٹیبلائزر ہو، شیزان اچار ہو، شیزان مربع ہو، شیزان چٹنی ہو، شیزان نام کی کوئی بھی چیز ہو، ان سب کا بائیکاٹ کرنا، ہم نے پینا نہیں ہے، کھانا نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر سرخروی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔